الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. سورة یونس، اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے سیدنا یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ کا ذکر کیا ہے۔ اس مناسبت سے اس کا نام ہے سورۃ یونس۔ مکہ میں نازل ہونے والی سورتوں میں سے یہ ایک عظیم الشان سورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے عقائد کو زیادہ تر ذکر کیا ہے۔ عقیدہ رسالت، عقیدہ توحید، اس کے ساتھ ساتھ شرک کا رد، اور اسی طرح سے عقیدہ آخرت، دنیا کے بے ثباتی، قرآن پاک کی صداقت، ساتھ میں بعض نبیوں کے حالات اور واقعات۔ عقیدہ رسالت سے ہی ابتدا ہوتی ہے۔ فرمایا اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم، کیا لوگوں کو اس بات پر تعجب ہے کہ ہم نے انہی میں سے ایک مرد پر اپنی وحی نازل کر دی۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بشر، انسان اور انسانوں میں سے بھی مرد ہونے کی ایسی واضح دلیل ہے کہ کسی کے پاس اس کا جواب ہی نہیں۔ ان اوحینا الی رجل منہم، ہم نے ان میں سے ہی ایک مرد کی طرف وحی کی ہے۔ اس بات پر لوگوں کو تعجب ہے۔ پھر یہ موضوع تقریباً آخر تک چلتا ہے، جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ ایک جگہ تو یہ بات بھی ہے، مکہ والے کہتے ہیں اچھا آپ اللہ کے رسول ہیں تو یہ والا جو قرآن ہے اس قرآن کو بدل دو نا، ائت بقرآن غیر ھذا، اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لاؤ، او بدل ہو، یا اس کو ہی تبدیل کر دو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پیغمبر ان کو بتائیے، پیغمبر کا کام ہے اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانا، اس میں اپنی مرضی سے ترمیم، رد و بدل کرنے کا پیغمبر کو اختیار نہیں۔ اس لیے فرمایا قل، فرما دیجئے، ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، مجھے تو اس بات کی پرمیشن ہی نہیں ہے، اجازت ہی نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے کوئی بات کر دوں۔ میں تو بس اسی کا پیروکار ہوں جو میری طرف وحی آ رہی ہے، اور مجھے ڈر ہے اگر میں اس پر نہ چلا تو کہیں بہت بڑے دن کے عذاب کی لپیٹ میں کہیں میں بھی نہ آ جاؤں۔ پھر اسی طرح اعتراض کرتے یہ جو کچھ آپ پیش کر رہے ہیں نا، یہ سارے کا سارا اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے۔ اس صورت میں بھی اور اس سے اگلی صورت سورہ ہود میں بھی ہے۔ اللہ نے کہا ام یقولون افتراہ، یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اس کو گھڑ لیا ہے، آپ کی رسالت اور آپ کے پیغام پر یہ انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ ان سے کہیے تم سارے مل جاؤ، اگلے بھی، بعد والے بھی، موجودہ بھی، سارے مل کر اس کلام میں پائی جانے والی 10 صورتوں جیسی صورتیں لے آؤ۔ فَأْتُوا بِعَشْرِ ثُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ، گھڑی ہوئی تم 10 صورتیں لے آؤ۔ مجھے کہتے ہو نا میں نے گھڑی ہیں، 114 گھڑی ہیں نا بقول تمہارے، چلو تم 10 گھڑ کے لے آؤ۔ پھر ایک جگہ کہا فَأْتُوا بِسُورَةٍ، چلو 10 نہیں ایک ہی لے آؤ۔ اللہ نے فرمایا سارے مل کے بھی ایک صورت جیسی صورت بھی نہیں بنا سکتے۔ اس طرح سے اس صورت میں اس قسم کے ان کے اعتراضات اور ان کے اللہ تعالیٰ نے جوابات ارشاد فرمائے۔ پھر اس کے اندر جو عقیدہ توحید ہے نا، اس کا اثبات اور شرک کا رد بہت غالب ہے۔ بڑے خوبصورت پیرائے میں اللہ نے باتیں کی ہیں۔
تمہارا رب وہ ہے، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، یہ ابتدا سے شروع ہو رہی ہے بات۔ تمہارا رب وہ ہے جس نے آسمان اور زمین 6 دنوں میں بنائے، سارے نظام کو چلا رہا ہے۔ آسمان پر اس نے سورج فٹ کیا، چاند فٹ کیا، سورج دن میں نکلتا ہے، چاند رات کو نکلتا ہے۔ سورج کے فوائد اور ہیں، چاند کے اور ہیں۔ اللہ وہ ہے جس نے رات بنائی، جس نے دن بنایا۔ اللہ وہ ہے جو سارے نظام کی تدبیر کرتا ہے۔ اللہ وہ ہے جو خیر کا بھی مالک ہے، شر کا بھی مالک ہے۔ اللہ وہ ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے، جس نے تمہارے کان بنائے، آنکھیں بنائیں، بولنے کے لیے تمہیں زبان دی۔ یہ سارا کچھ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس میں بیان کیا، اور بھی اس قسم کے بہت سارے دلائل۔ اللہ نے فرمایا کوئی کائنات میں ذرہ برابر چیز، بلکہ اس سے بھی چھوٹی یا اس سے بھی بڑی ایسی نہیں ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی کے علم میں نہ ہو اور اس پر اللہ کا قبضہ اور کنٹرول نہ ہو۔ اب رہ گئی تمہاری باتیں، تم اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو۔ اللہ نے کہا جن لوگوں کو ہماری ملاقات کا یقین ہی نہیں ہے نا، وہ ہمارے اوپر ایمان ہی نہیں رکھتے۔ وہ اس دنیا کی زندگی کے اندر اس طرح وقت گزار رہے ہیں، شاید انہوں نے پلٹ کے ہمارے پاس آنا ہی نہیں ہے۔ طرح طرح کے اعتراضات کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں اللہ کی توحید پر۔ سنو، اللہ وہ ہے جو سب کو کھلاتا ہے، خود نہیں کھاتا، سب کو سلاتا ہے لیکن خود نہیں سوتا، سب کو راحت و آرام پہنچاتا ہے، کسی کو بیمار کرتا ہے، کسی کو شفا دیتا ہے۔ ایون کہ سنو، ساری کائنات میں سب سے افضل و اعلیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اللہ نے کہا میرے پیغمبر آپ بھی فرما دیں لوگو، قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، میرا نفع نقصان بھی وہی ہوگا جو میرا اللہ چاہے گا۔ پیغمبر آپ بھی کہہ دیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر آپ کو بھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے اللہ کی طرف سے تو اس کو بھی اللہ کے علاوہ کوئی دور نہیں کر سکتا۔ اگر اللہ آپ کو خیر پہنچانے کا ارادہ فرما لے فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اللہ کے فضل کو کوئی ٹالنے والا بھی نہیں ہے۔ کیسا زبردست بیان ہے اس سورہ مبارکہ میں۔ اگر پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ معاملہ ہے تو باقی سب تو پھر ان کے نیچے ہیں نا، ان کے نفع نقصان کا مالک بھی اللہ ہی ہے۔ اس لیے لوگوں کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے، مخلوق میں سے کوئی بھی بھلے اعلیٰ ہے ادنا ہے، ٹھیک ہے نا، اونچا ہے نیچا ہے، زندہ ہے مردہ ہے، نبی ہے ولی ہے، کوئی بھی ہے، وہ کسی کے بھی نفع نقصان کا ذرہ برابر بھی مالک نہیں ہے۔ نفع کا مالک بھی اللہ اور نقصان کا مالک بھی اللہ ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے جو اگلا موضوع بیان کیا آخرت کے حوالے سے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت باتیں کی، دنیا کی مثالیں دے دے کر باتیں سمجھائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا کے بے ثباتی ذکر کی، بھی دیکھو بھی مرنا ہے تم سب نے، مرنے کے بعد اللہ کے یہاں پہنچنا ہے۔ دنیا کی زندگی کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک زمین ہے، آسمان سے بارش برسی، زمین نے اس پانی کو اپنے اندر جذب کیا، اب اس کے بعد اس میں سے لہلہاتی ہوئی کھیتیاں نکلیں۔ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا، اب زمین کا جو مالک ہے، کسان ہے، وہ دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہا ہے کیونکہ لہلہاتی ہوئی کھیتی نظر آ رہی ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ بس اس کی کٹائی کا وقت آیا کہ آیا۔ لیکن اچانک اللہ کا فیصلہ آتا ہے اور وہ ہرا بھرا باغ، لہلہاتی ہوئی کھیتی اس طرح ہو جاتی ہے کہ حصیدن، کاٹ کے رکھ دی گئی ہوئی، گویا کہ کل اس کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ بالکل یہ مثال ہے انسان کی، وجود انسان کا زمین پہ بنتا ہے، روح آسمان سے آتی ہے، اللہ اس وجود میں روح ڈال دیتا ہے، پھر انسان پیدا ہو کے دنیا میں آتا ہے، بچپنا لڑکپن گزارتا ہے، جوانی کی قوتیں عروج کو ہوتی ہیں، تو بندہ کہتا ہے اب تو میں جو چاہوں سو کروں، کائنات بھی مسخر کر سکتا ہوں۔ اچانک موت کی آندھی چلتی ہے اور انسان کا شمار زندوں کی بجائے مردوں میں ہو جاتا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے بندے کا پتہ بھی نہیں ہوتا۔ کون جانتا ہے اپنے پچھلے والوں کو؟ ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنے باپ کا، اپنے دادے کا پتہ ہوگا،
بہت آگے جائے تو پردادے کا پتہ ہوگا، پردادے سے اوپر کسی کو کسی کا پتہ نہیں ہے۔ یہ ہے دنیا۔ اللہ نے یوں اس صورت کے اندر مثالیں دے دے کر یہ باتیں سمجھائیں، اور انکار کرنے والے آخرت کا ان کو بتایا ابھی تو تمہیں یہ چیزیں اپیل نہیں نہ کرتی، تم مذاق سمجھتے ہو، اٹھنا ہے، اٹھ کے حساب دینا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے، اللہ نے پوچھنا ہے، سب کہتے ہیں مذاق ہے ایسے ہی۔ اللہ نے کہا مذاق نہیں، جس وقت جہنم کی آگ کے کنارے پر کھڑے ہوں گے نا، اس وقت اللہ پوچھے گا الیس ھذا بالحق، ہاں بھئی بتاؤ ہوا حق کہ نہیں ہوا، اللہ کے وعدے سچ ہوئے کہ نہیں؟ قالوا بلا وربنا، کہیں گے ہاں ہاں قسم ہے ہمارے رب کی۔ نبی پاک سے کہتے بتاؤ کب پورا ہوگا، واقعی ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا؟ اللہ نے کہا میرے پیغمبر قل ای وربی انہ لحق، فرما دیجئے قسم ہے میرے رب کی، جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ حق ہو کے رہے گا، اور حق ہوگا بھی اس طرح کہ ہر جان جب پھنسی ہوگی نا، اب وہ خواہش کرے گی کاش زمین میں جو کچھ ہے وہ میرے ہاتھ میں ہو، سب کچھ اللہ کو فدیے میں دے کر میں اپنی جان چھڑا لوں، لیکن فرمایا اب وہاں پر اس قسم کی سودے بازی بالکل بھی نہیں ہوگی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں باتیں سمجھائیں۔ پھر 4 اہم باتیں ہیں، ان کو بھی سن لیجئے۔ مکہ والوں کا حال ذکر کیا ہے، اللہ نے کہا وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ، زندگی میں تکلیف آتی ہے، اللہ تعالیٰ دور کر کے اپنی رحمت کا مزہ چکھاتا ہے۔ سورہ ہود کے شروع میں بھی اس کو بھی عرض کر دیتا ہوں، مجموعی طور پر انسانوں کی حالت یہ ہے، تکلیف آتی ہے پھر اللہ اللہ کرتے ہیں، اللہ بس اب تو ہی ہے، اللہ کو پکارتے ہیں۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ تکلیف دور کر دیتا ہے، اعرض ونأى بجانبہ، اللہ کہتا ہے اعراض کرتا ہے، پہلو تہی کرتا ہے، اس طرح ہو جاتا ہے گویا اس نے تکلیف میں ہمیں کبھی پکارا ہی نہیں۔ خوشیاں مل گئی نا، خوشی میں اللہ کو بھول گیا، تنگی آتی ہے تو اللہ کو یاد کرتا ہے۔ اللہ نے پھر مجموعی طور پر انسانوں کی یہ حالت ہے، سوائے ایمان والوں اور صبر کرنے والوں کے، اگر ان کو خوشی ملے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اگر تکلیف آئے تو صبر کرتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ ہی بڑا خوبصورت ہے، بڑا دلچسپ ہے۔ ان اصابتہ سراء شکر فلہ اجر، خوشی ملتی ہے تو شکر کر کے اجر لے لیتا ہے، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاء صَبَرْ فَلَهُ أَجْرٌ، تکلیف آتی ہے تو صبر کر کے اجر لے لیتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے ایک مسلمان کا، ایک مومن کا، صبر کرنے والے کا معاملہ۔ اب مکہ والوں پر جب تکلیف آتی نا، خاص طور پر جب وہ سمندری سفر کرتے، کشتیاں چلتی، اب جس وقت کشتی چلتے چلتے بھنور میں پھنستی، مخالف ہوائیں چلتی، کشتی ہچکولے کھاتی، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اب خالص اللہ کو پکارتے، اب بس اللہ ہی ہے، اللہ ہی ہے قبول کرنے والا، اور کوئی کام آنے والا نہیں۔ مکہ فتح ہوا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا فلاں فلاں جہاں ملے قتل کر دو۔ ایک اکرمہ ابو جہل کا بیٹا تھا، اس کے بارے میں بھی اعلان ہو گیا، وہ بھاگ نکلا، سمندر میں بیٹھ کے فرار ہونے لگا نا، تو اب سمندر میں جو کشتی چل رہی تھی نا، جب وہ ہچکولے کھانے لگی نا، تو سمندر میں بیٹھے ہوئے کشتی کے اندر سارے لوگ کہنے لگے اب یہاں پر صرف محمد کا رب بھی کام آ سکتا ہے، چھوڑو سب کو، بس اسی کو پکارو۔ یہ چودھری آدمی تھا، کمانڈر، اس نے کہا رکو رکو یہیں رکو، بس اگر یہاں محمد کا رب کام آ سکتا ہے نا، تو خوشی کی پر بھی محمد کا رب بھی کام آتا ہے۔ لوٹاؤ کشتی واپس، کشتی واپس کروائی، واپس اتر کے آیا اور آ کے معافی مانگی، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ جب کسی چیز نے اپیل کرنا ہو تو اللہ نے ان کا یہ منظر بیان کیا، کہتے ہیں لَإِنْ أَنْجَانَا مِنْ هَذِهِ، اگر ہمارا رب جس کو اب ہم اکیلے کو پکار رہے ہیں ہمیں نجات دے دینا تو ہم مسلمان ہو جائیں گے، شکر گزار بن جائیں گے۔ فرعونیوں کا بھی یہی حال تھا، عذاب آیا ٹڈیوں کا، اے موسیٰ جی اپنے رب سے دعا کر دو، قسم سے اگر عذاب دور کروا دو نا تو ہم تمہارے پیروکار بن جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کر دی، عذاب دور ہو گیا۔ اب جناب پھر وہی روش، شرک، خرافات، فساد، دنگا سب کرتے۔ اللہ نے پھر اگلا عذاب بھیج دیا، کبھی جوؤں کا،
کبھی خون کا، کبھی مینڈکوں کا، طرح طرح کے عذاب. ہر بار ایسے ہی کہتے اے موسیٰ اپنے رب سے دعا کر دے، یہ عذاب دور ہو گیا نا قسم سے ہم تیری بات ماننے والے ہو جائیں گے. موسیٰ علیہ السلام دعا کر دیتے. نبی کو تو لالچ یہ ہوتا ہے، پتہ نہیں یہ کس طرح مان جائیں گے. مکہ والوں کی بھی سیم یہی حالت، جب پھنستے تو کہتے اللہ اب تو ہی ہے، اگر تو ہمیں نجات دے دینا اللہ تو ہم بالکل ٹھیک ٹھاک مسلمان ہو جائیں گے. جب اللہ نجات دے دیتا تو پھر جناب اسی روش پہ آ جاتے. سورہ نام ہم نے پیچھے پڑھی، اس میں بھی عقائد کا ذکر ہے. اللہ نے بڑی پیاری بات کی، اللہ نے قل اللہ ینجیکم منہا ومن کل کرب، اللہ ہے جو تمہیں اس مصیبت سے جس میں تم اللہ کو پکار رہے ہو نا وہ نجات دیتا ہے. ومن کل کرب، مسلمانوں اس کو یاد کر لیجیے اللہ کے لیے، ہر کرب سے نجات کون دیتا ہے؟ اللہ. ہر کرب سے، قرآن کے ومن کل کرب، ہر کرب سے نجات دینے والا اللہ ہے. لیکن ثم انتم تشرکون، پھر بھی تم شرک شروع کر دیتے ہو. تو ایک منظر اللہ نے یہ بیان کیا ہے. دوسرا منظر بیان کیا سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا. سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت پیش کی، قوم دھمکیوں پر اتر آئی. کہا سنو میری بات، میں نے تمہیں کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں کی، اللہ کا پیغام پہنچایا ہے. تم سے دنیا بھی نہیں مانگی، کوئی سوال بھی نہیں کیا. تو اگر تم سے ہو سکتا ہے نا تو پھر تم جو مرضی میرے خلاف کر لو. اگر میں غلط ہوں نا فعلی اجرامی، میرے جرم کا وبال مجھ پہ پڑے گا کہ میں اللہ پر غلط منسوب کر رہا ہوں. اور اگر میں حق پر ہوں اور ہوں بھی واقعی حق پر تو پھر اپنا انجام بھی تم سوچ لینا. اللہ تعالیٰ نے یہ مختصراً ذکر کیا. اس کے بعد سورہ ہود میں تفصیل سے واقعہ آ رہا ہے. پھر اس کے بعد سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے تفصیل سے، 2 رکوع پر تقریباً. کس طرح سے فرعون اور آل فرعون کو دعوت دی، دشمن بنے، انہوں نے جادوگروں کو اکٹھا کیا، جادوگروں کے ساتھ مقابلہ ہوا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جیت گئے. چند لوگ مسلمان ہوئے، مصر میں رہتے تھے. اب ان پر حالات بڑے تنگ کر دیے گئے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ اب تو کام بڑا حد سے بڑھ چکا ہے، دن رات تکلیفیں دے رہے ہیں. اللہ ربنا اطمس علی اموالہم، اے اللہ اب ان کے مال بھی تباہ کر دے، ان کی جانیں بھی تباہ کر دے. انہوں نے ماننا کوئی نہیں. آخر کار اللہ کی طرف سے پیغام آیا، موسیٰ جی آپ کی اور آپ کے بھائی ہارون کی دعا کو قبول کر لیا گیا ہے، اب آپ لوگ نکلو، فرعون آپ کے پیچھے نکلے گا، آپ لوگوں نے پانی سے کراس کر جانا ہے. جب یہ فرعون اور اس کی فوجیں پانی میں آئیں گی تو اللہ سبحانہ و تعالی نے پیغام دے دیا کہ اللہ تعالی ان کو پانی میں غرق کر دے گا. پھر وہی ہوا کہ جس وقت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کراس کر گئے اپنی قوم کو لے کر، پیچھے سے فرعون آیا فوجوں سمیت اور انہی راستوں سے گزرنے لگا. اللہ نے پانی کو مل جانے کا حکم دیا. اب وہ غوطے کھانے لگا. اب جب غوطے کھانے لگا نا، اب کہتا آمنت بالذی آمنت بہ بنو اسرائیل، میں اب ایمان لایا اس ذات پر جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے. پیغام آیا آل آنا، اب ایمان لاتا ہے. حدیث میں آتا ہے، قرآن پاک میں بھی بعض جگہوں پر ہے، توبہ کا دروازہ اس وقت تک کھلا ہے جب تک فرشتہ آ کر انگوٹھا نہ رکھ دے روح قبض کرنے کے لیے. جب بندہ موت کے آثار دیکھ لے نا پھر توبہ کرے، کوئی اعتبار نہیں. اب فرعون کو موت نظر آ رہی ہے، اب کہتا ہے میں توبہ کرتا ہوں، اب میں ایمان لاتا ہوں. پیغام آیا کہ نہیں اب نہیں. اور حدیث پاک میں آتا ہے اسی لمحے جبریل امین اترے، وہیں سے کیچڑ اٹھا کے اس کے منہ میں دے دیا. اللہ تعالیٰ کو اس پر غصہ ہی اس قدر تھا، اس نے ستائی ربوبیت کا دعویٰ کر دیا اور اللہ والوں کو اتنا تنگ کیا. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا یہ انجام، تو اللہ نے کہا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، اب تو ہم تیرے بدن کو آنے والی دنیا کے لیے نشان عبرت بنا دیں گے. لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةٌ، تیرے بعد آنے والے نشان عبرت سمجھیں گے تجھے. تو یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا. پھر آخر میں ہے یونس علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ. قوم کو دعوت دی، قوم مانی نہیں، آخر نکل کھڑے ہوئے، انتظار کیے بغیر ہی اللہ کے فیصلے کا. سورہ انبیاء میں بھی ذکر ہے اور اسی طرح سے سورہ صافات میں بھی. جناب ادھر سے وہ نکلے ناراض ہو کر، ادھر سے قوم کے دل پر اس بات نے اثر کیا. ایک ہی اللہ کا بندہ تھا، اللہ کا ولی تھا، اللہ والا تھا. اور اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں اس صورت میں اللہ نے وہ بھی بتا دیا.
الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں؟ جن میں ایمان ہو اور تقوی ہو۔ یہ قرآن بتا رہا ہے سورہ یونس میں۔ اللہ کے ولی کون ہیں؟ ایمان والے اور تقوی والے۔ قیامت کے دن ان پر نہ خوف ہوگا نہ ان کو کسی قسم کا غم ہوگا، ان کے لیے جنتوں کی بشارتیں ہیں۔ یہ ہے اللہ کے ولیوں کی صفت۔ آج ہم مسلمانوں کو غلطی لگ گئی، ہم بالکل ہر معاملے میں الٹ ہو گئے۔ اولیاء بھی ہم نے ان کو سمجھ لیا جن بیچاروں کو نہ طہارت کا پتہ، نہ ایمان کا، نہ تقوی کا۔ جتنا زیادہ غلاظت کے اندر لتھڑا ہوا اور جس قدر زیادہ وہ اللہ سے دور، بے راہ روی کا شکار، قوم سمجھ لیتی ہے جناب یہ اللہ کا ولی ہے۔ سید کی تعریف دیکھو نا ہمارے ہاں کیسی ہوتی ہے۔ تو اس لیے آئیے نکلیے ذرا قرآن کے نور کے اندر آ کر دیکھیے اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں۔ تو ابھی اللہ کا ولی انہوں نے کہا چلا گیا ہم میں سے۔ اب ساری کی ساری قوم نکلی، مرد بھی، عورتیں بھی، بچے بھی، بوڑھے بھی، سب کھلے میدان میں آئے، روئے، گڑ گڑائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ان کی توبہ قبول کر لی، آیا ہوا عذاب اللہ نے ٹال دیا۔ اور ادھر یونس علیہ السلام ناراض ہو کے نکل گئے کہ مانی تو ہے کوئی نہیں قوم، اور یہ سمجھ لیا کہ اللہ نے وہی تو کرنی ہے، کیا یونس اب آپ نکل چلو تو چلو راستے میں وہی آ جائے گی، انتظار نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذ ابقا، وہ ہمارا غلام ہم سے بھاگ کے نکل کھڑا ہوا، اور ہم نے پھر کیا کیا؟ اللہ نے کہا ہم نے اس کو مچھلی کے پیٹ میں گرفتار کر لیا۔ پھر واقعہ ہے نا تفصیل کے ساتھ، کشتی میں سوار ہوئے، کشتی چھولے کھانے لگی، لوگوں نے کہا کہ ضرور کوئی بندہ ایسا ہے جو اپنے آقا سے بھاگ کے آ کے کشتی میں بیٹھ گیا، قرا ڈالو۔ یونس علیہ السلام کا 3 بار یونس علیہ السلام کا نام نکل آیا۔ اب فیصلے کے مطابق انہوں نے اترنا ہی تھا، سمندر میں پانی میں اتر گئے۔ آگے سے اللہ کا حکم ہوا، مچھلی نے ان کو مکمل کو اپنے اندر نگل لیا۔ اللہ اکبر، اللہ کی قدرتیں۔ اب وہاں پر پہنچے نا تو احساس ہوا وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، غصے ہو کے نکلے تھے مچھلی والے اپنی قوم سے ناراض ہو کر۔ اب وہاں پکڑے گئے تو اب وہاں اندھیروں کے اندر زبان پر ایک ہی جملہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ پڑھتے رہے۔ اللہ نے کہا فلولا انہ کان من المسبحین، اگر وہ مچھلی کے پیٹ میں ان اندھیروں میں یہ تسبیح نہ کرتے، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اللہ نے کہا پھر میں قیامت تک ان کو مچھلی کے پیٹ میں گرفتار رکھتا۔ اللہ تعالیٰ کے کام ہے، انہوں نے تسبیح کی، اللہ تعالیٰ نے پھر دوبارہ سے ان کو نکال دیا، اور دوبارہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں انسانوں کا نبی بنا کر مبعوث فرما دیا۔ تو یہ ہے سورہ یونس جس میں یہ مختلف موضوعات اللہ نے ذکر کیے۔ اس کے بعد ہے سورۃ ہود، اس میں اللہ نے سیدنا ہود علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا ہے، اس مناسبت سے اس کا نام ہے سورہ ہود۔ سورہ ہود پتہ کون سی سورت ہے میرے عزیزو؟ یہ وہ سورت ہے کہ اللہ کے نبی نے اس کا بڑا اثر لیا تھا، بہت اثر لیا۔ ایک مرتبہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور کہنے لگے، آپ کی داڑھی مبارک میں سفید بال دیکھ کر کہنے لگے اللہ کے نبی جی آپ تو بوڑھے ہو گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہاں ابو بکر، لقد شیبتنی ہود واخواتها، مجھے اس سورہ ہود نے اور اس جیسی دوسری سورتوں نے، سورہ واقعہ ہو گئی، سورہ عما یتساءلون ہو گئی، سورہ تکویر ہو گئی، اس قسم کی سورتیں آپ نے فرمایا کہ مجھے ان سورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے۔ یہ سورہ ہود ان سورتوں میں سے ہے۔ ابتدا کے 2 رکوع جو ہیں یوں کہہ لیجئے تمہید ہے، عقیدہ رسالت کا بیان، عقیدہ آخرت کا، عقیدہ توحید کا، دنیا کی بے ثباتی کا، مجموعی طور پر انسانوں کی کیفیت کا، جس کا ابھی سورہ یونس کے ضمن میں بھی میں نے ذکر کر دیا ہے۔ تو یہ ابتدا میں بیان کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے تیسرے رکوع سے سیدنا نوح علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا ہے جو 2 رکوع پر مشتمل ہے۔ قوم کو دعوت دی، کمزور لوگ مان گئے، جو لو طبقہ ہوتا ہے نا معاشرے کا، جیسے یہ بیچارے درزی وغیرہ اس قسم کے لوگ نا، چودھری نہیں مانے، دعوت دی بڑی، چودھری کہنے لگے اچھا تیری پیروی کرنے والے تو ہمارے سارے کمی کمین ہیں، ہمارے کام کرنے والے ہیں، اگر یہ نہ پہل کرتے
تو ہم نے تیری دعوت قبول کر لینی تھی۔ بہانہ ہی ہوتا ہے، مکہ والے بھی ایسے کہتے تھے، یہ بلال، یہ صہیب، یہ نہ اگر تیری مانتے تو ہم نے کب کے مسلمان ہو جانا تھا، بھئی ان کا بیچاروں کا کیا قصور ہے۔ اللہ نے اس لیے کہا یہ میری رحمت ہے، جس کو چاہتا ہوں عطا کر دیتا ہوں۔ اور نوح علیہ السلام نے ان کو دعوت دی، پیغام دیا۔ ایک اعتراض یہ کیا کہ تو ہمارے جیسا ہی بشر ہے، کہا بالکل تمہارے جیسا بشر ہوں، لیکن مجھ پر اللہ کا فضل اور انعام ہے کہ اللہ نے مجھے نبوت اور رسالت کے لیے چن لیا ہے۔ ہر بات کا جواب دیا۔ نوح علیہ السلام نے یہاں تک کہا میں تمہیں خالص اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوں، کبھی تم سے میں نے اس پر وظیفہ تک نہیں مانگا، کبھی میں اتنی محنت کر رہا ہوں، کام کر رہا ہوں، مجھے وظیفہ دو، میں اللہ کا کام کر رہا ہوں اور اللہ نے مجھے وظیفہ دینا جو دینا ہے۔ اس طرح کی باتیں کی۔ کہنے لگے اچھا تو بہت زیادہ باتیں کرتا ہے، تو نے بڑی باتیں کر لی، جا تو نے جو عذاب لے کے آنا ہے لے آ۔ کہا وہ بھی میرے ہاتھ میں نہیں ہے، میرے رب کا کام ہے، جب میرے رب نے عذاب دینا ہوا نا دے دے گا۔ آخر کار وقت پورا ہوا، اللہ نے وحی کی کہ اے نوح جی اب آپ کشتی بناؤ۔ لو جی کشتی بننا شروع ہو گئی۔ دن میں کشتی بنتی، یہ سارے چودھری پاس سے گزرتے، آوازیں کستے، لو کشتی بن رہی ہے، چلانی بدنی اس نے کہاں ہے، پانی کہاں سے آئے گا، یہ خشکی پر چلائے گا، اور اس میں گند پھینک دیتے، غلاظت کر دیتے۔ اگلے دن آ کے وہ سارے مسلمان نئے سرے سے بیچارے صفائی کرتے، پھر اگلے جناب تختے جوڑنے شروع کر دیتے۔ آخر کار اللہ کی نگرانی میں کشتی بن گئی۔ اب اللہ کی طرف سے حکم آیا اے نوح جی اب اپنے ساتھ ہر جاندار سے جوڑا جوڑا سوار کر لو، ہر جاندار سے، جتنے جانور ہیں نا ان میں سے جوڑا جوڑا، اور جو ایمان والے مرد عورتیں بچے ہیں ان کو سوار کر لو۔ سوار کر لیا، کہا سوائے آپ کی بیوی کے، وہ آپ کی کشتی میں سوار نہیں ہوگی کیونکہ وہ ایمان والی نہیں ہے۔ ایک بیٹا تھا، اس کو آواز دی بیٹا آجا ارکب معنا، ہمارے ساتھ سوار ہو جا۔ کہنے لگا نہیں ابا جی میں نے نہیں سوار ہونا۔ بیٹا آجا بچ جائے گا۔ نہیں ابا جی سآوی الی جبل، پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، یعصمنی من الماء، پہاڑ کی چوٹی پر پانی کہاں پہنچے گا۔ کہا بیٹا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، آج رب کے عذاب سے وہی بچے گا جس کو رب بچائے گا۔ بیٹا نہیں مانا۔ حال بینہم الموج، باتیں جاری تھی، ایک دریا کی موج آئی، پانی کی چھل آئی، اور بیٹا سامنے غوطے کھاتا ہوا ڈوب گیا۔ کہا کشتی میں سوار کر لو۔ اب جو کشتی میں سوار ہو گئے نا، اب پانی آسمان سے برسنا شروع ہوا، زمین سے پانی، زمین نے اگلنا اور نکالنا شروع کر دیا، زمین میں سے بھی پانی نکلا، آسمان سے بھی پانی برسا۔ اللہ نے سورۃ القمر میں کہا ہے آسمان کا اور زمین کا پانی ملا، اور جو اللہ نے فیصلہ کرنا تھا وہ کر دیا۔ کشتی چل رہی ہے، سارے سوار ہو گئے۔ کہا جب سوار ہونا ہے تو پڑھنا ہے بسم اللہ مجریہا ومرساہا، اس کشتی کا چلنا بھی اللہ کے حکم سے ہے، رکنا بھی اللہ کے حکم سے ہے۔ کشتی چل رہی ہے اور درمیان میں یہ بیٹے والا واقعہ پیش آ گیا۔ اس پہ اللہ نے مکمل کیا ہے کہ جس وقت پھر ہوا یہ بیٹے کو غوطے کھاتے ہوئے دیکھا نا تو محبت نے جوش مارا۔ کہا یا اللہ یہ میرا بیٹا، ان ابنی من اہلی، یہ میرا بیٹا میرے سامنے غوطے کھا رہا ہے، یا اللہ تیرا وعدہ ہے میرے اہل کے متعلق مجھے تکلیف نہیں دے گا۔ پیغام آیا یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح یہ تیرا بیٹا نہیں ہے۔ کیوں؟ انہ عمل غیر صالح، کیونکہ اس کا عمل اچھا نہیں ہے۔ حالانکہ بیٹا ہے، نبی کا بیٹا ہے، نبی زادہ۔ ہاں آج ہم بھول چکے ہیں، ہم تو جی فلاں ہوتے ہیں، ہم تو جی فلاں ہوتے ہیں، جو مرضی کریں، نہ نماز نہ طہارت نہ جناب نیکی کے کام، ہر برائی پائی جاتی ہے، اور نسبت کیا ہے جی ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ ہیں جی، ہم بخشے بخشائیں، ہم نے نہیں بخشے جانا، کس نے بخشے جانا ہے، نبی پاک سفارش کر لیں گے، فلاں کر لے گا۔ غلطی لگ گئی ہے مسلمانوں، یہاں تو نبی زادے کی بخشش نہیں ہو رہی، نبی کی آنکھوں کے سامنے ڈوب رہا ہے، اور نبی نے سفارش کر دی، رب نے کہا انہو لیس من اہلک، اس کا تیرے گھر والوں سے کوئی تعلق نہیں، اس کا عمل اچھا نہیں تھا۔ اور اگلے جملے سنیے ذرا، بندہ ہل کے رہ جاتا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے کہا میرے نوح اس وقت تو نے سوال کر دیا نا، فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، جس چیز کا علم نہ ہو آئندہ مجھ سے سوال نہ کرنا،
انی اعیذک، میں تجھے واعظ کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں، ان تکون من الجاہلین، اگر آئندہ ایسا ہوا تو تیرا تعلق نبیوں سے توڑ کر جاہلوں میں کر دوں گا۔ یہ اللہ ہے۔ قرآن تو ہم پڑھتے نہیں، قرآن تو بس برکت کے لیے ہے جی، وہ برکتوں کے لیے قرآن رہ گیا، یہ ایصال ثواب کے لیے۔ عمل کی کتاب تھی یہ قرآن، یہ عقیدے ٹھیک کرنے والی کتاب تھی قرآن۔ آج مسلمان اس کو بھول چکے ہیں۔ یہ قرآن بتا رہا ہے، نبی کو ڈانٹ پڑ گئی بیٹے کی سفارش کرنے پر، فوراً نبی ہل کے رہ گئے، کہا نہیں اللہ میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، مجھ سے مسٹیک ہوئی، غلطی ہو گئی، اللہ آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ یہ ہے اللہ کی قرآن کا پیغام۔ تو بیٹا سامنے غرق ہو گیا، بیوی بھی غرق ہو گئی، ہاں ایمان والے بچ گئے، اور وہ جانور جوڑا بچ گئے۔ پتہ یہ چلا شرک کرنے والے انسان کی اللہ کی نگاہ میں جانور جتنی بھی اہمیت نہیں ہے۔ سورہ اعراف میں پڑھا ہے نا، سنا ہے، اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ شرک کرنے والے تو جانوروں جیسے ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ یہ ہے سورہ ہود میں نوح علیہ السلام کا واقعہ مختصراً۔ اس کے بعد ہود علیہ السلام کا واقعہ شروع ہوتا ہے۔ عاد قوم تھی، بڑی طاقتور قوم ہے، اتنی کہ اپنے ہاتھوں سے پہاڑ کرید کر محل بنا لیتے۔ ہود علیہ السلام نے بڑی دعوت دی، بڑا پیغام دیا، سمجھایا، ان کے بھی وہ اعتراض، تو ہمارے جیسا بشر ہے، تجھے ہی اللہ نے منتخب کیا ہے، کوئی فرشتہ آنا چاہیے تھا ہماری طرف، یہ نہ ہو کہ تیرے اوپر کوئی وبال پڑ جائے ہمارے بتوں کا، ہم تیری بات نہیں مانتے۔ بہت سمجھایا، قوم نہ مانی، آخر اللہ کی طرف سے عذاب آیا اور یہ قوم بھی نشان عبرت بن گئی۔ ان کی طاقتیں، ان کی قوتیں، ان کی ترقیاں، ایجادات کچھ ان کے کام نہ آئیں۔ اگلا واقعہ ہے سیدنا صالح علیہ السلام اور ان کی قوم کا۔ قوم ثمود تھی، یہ بھی عالی شان محلات اور بڑے عالی شان باغات ان کے پاس، بڑی ان کی ترقیاں۔ صالح علیہ السلام نے دعوت دی، یہ نہ مانے، الٹا کہنے لگے قد کنت فینا مرجوا، صالح تجھ سے تو ہم نے بڑی امیدیں وابستہ کر رکھی تھی، تو قوم کو ترقی دلانے والا تھا، یہ تو نے کیا شروع کر دیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرو، بس اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ تیرے کہنے پر ہم اپنے بتوں کو چھوڑ دیں گے؟ بالکل بھی نہیں۔ آخر کار جب دعوت دی، اصرار کیا، کہنے لگے اچھا اگر تو منوانا ہی چاہتا ہے نا تو پھر تو اس طرح کر، ہمیں کوئی معجزہ دکھا، ہمارے سامنے وہ پہاڑ میں سے نہ اونٹنی نکلے تو مانیں گے۔ صالح علیہ السلام نے اللہ سے التجا کی، اللہ نے کہا ان کو بتا دو اگر یہ معجزہ آ گیا نا پھر تمہارے بچنے کا کوئی چانس نہیں ہوگا اگر تم نہ مانے۔ کہیں گے ٹھیک ہے، لو جی اللہ تعالیٰ نے معجزہ دکھا دیا، اونٹنی نکلی، کہا ہذہ ناقۃ اللہ لکم آیہ، یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے معجزہ ہے، اللہ کی اونٹنی ہے۔ اب یہ چونکہ معجزہ ہے، یہ کنواں جو ہے ہماری بستی کا، ایک دن اس کنویں سے یہ اونٹنی پانی پیے گی اور ایک دن ساری بستی کے لوگ اور ان کے جانور پئیں گے۔ کیسا عجیب معجزہ کہ ساری کی ساری قوم کے افراد، انسان اور جانوروں کے برابر اکیلی اونٹنی کی خوراک تھی۔ کہا اس کو کوئی شخص برے ارادے سے ہاتھ نہ لگائے، ہاں ویسے تم ہاتھ لگانا چاہتے ہو، محبت میں اجازت ہے، لیکن برے ارادے سے کسی نے ہاتھ نہیں لگانا۔ لیکن ان ظالموں نے اس اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دی۔ اللہ تعالیٰ کا عرش کانپ اٹھا کہ اللہ کی اونٹنی، یہ معجزہ۔ آخر کہا اب ان کے پاس 3 دن کا وقت ہے، جو کرنا ہے کر لیں۔ اللہ کی طرف سے عذاب آیا اور اس قوم کو بھی صفائے ہستی سے مٹا دیا گیا۔ پھر اس کے بعد واقعہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کا۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس اللہ کے فرشتے آئے، در حقیقت وہ جا رہے تھے لوط علیہ السلام کے پاس، کیونکہ لوط علیہ السلام کی قوم نے حد کر دی تھی، لواطت کا فعل، ہم جنس پرستی۔ بڑا سمجھایا لوط علیہ السلام نے کہ بھئی اللہ کے بندو فطری طریقے سے اپنی جنسی خواہش پوری کرو، مرد عورت کا ملاپ بنتا ہے، مرد مرد کا نہیں بنتا۔ لیکن وہ قوم نہ مانی، حتیٰ کہ لوط علیہ السلام کو دھمکیاں دیں اور بلوائی بن گئے، دھمکیاں دیں، رد عمل کے طور پر کاروائیاں کی۔ اللہ سے دعا کی، اللہ کے فرشتے اترے نوجوانوں کی شکل میں، خوبصورت نوجوان۔ اللہ نے کہا چلو تم نے جانا تو ہے لوط کے پاس،
میرے نبی ابراہیم کو جاتے جاتے خوشخبری بھی دے جانا بیٹے کی، بڑی دیر سے ہم سے بیٹا مانگ رہا ہے، جاتے جاتے خوشخبری دے جانا۔ لو جی وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى، اللہ نے کہا ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر آئے۔ جیسے وہ مہمان آئے نا، اجنبی لوگ ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ فَلَمَّا رَآ، جیسے ہی دیکھا مہمان آئے بھاگم بھاگ گئے، گھر میں بچڑا بندھا ہوا تھا اس کو ذبح کیا، گوشت بنایا اور لا کے سامنے رکھ دیا۔ انتہا کے مہمان نواز تھے، اب لا کے سامنے رکھ دیا وہ کھانا، مہمان کھا ہی نہیں رہے۔ فَلَمَّا رَآ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ، جب ان کے ہاتھ دیکھے کہ آگے نہیں بڑھ رہے کھانے کی طرف، نَكِرَهُمْ، کہا لگتا ہے یہ اور ہی کوئی مخلوق ہے۔ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً، ڈر گئے دل ہی دل میں۔ فرشتوں نے کہا لا تخف، ڈریے نہیں، اِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوط، آپ کے پاس ہم بشارت لے کے آئے ہیں، عذاب تو قوم لوط پر آنا ہے۔ کہا وہاں تو لوط بھی ہے، فوراً فکر پڑ گئی، وہاں تو لوط بھی ہے۔ کہا ہمیں پتہ ہے وہاں لوط ہے، لوط اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو ہم بچا لیں گے، باقی ساری قوم پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ وہ رشتہ داری بھی تھی، یہ قوم رشتہ دار بھی تھی، اس لیے فکر پڑ گئی کہ وقت پورا ہو چکا ہے۔ اور کہا آپ کو بشارت ہو بیٹے کی۔ آپ کی زوجہ محترمہ قریب ہی کھڑی تھی، وہ ایک دم سر پکڑ لیا، یہ کیا؟ شوہر میرا بوڑھا ہو چکا ہے، میں بھی بوڑھی، اب بچہ ملے گا تو لوگ کیا کہیں گے؟ کہا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اے گھر والو، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، اہل البیت۔ اہل بیت کا بھی بڑا چکمہ دیا جاتا ہے نا معاشرے میں۔ اصل میں ہر بندے کو گمراہ کرنے کا موقع تب ملتا ہے جب ہمیں قرآن کا پتہ نہیں ہوتا۔ اب صرف یہاں پر میاں بیوی ہیں، ابراہیم علیہ السلام ہیں اور ان کی بیوی ہے، بس گھر میں تیسرا فرد کوئی نہیں، نہ بیٹا نہ بیٹی نہ نواسے نہ نواسیاں، کوئی بھی نہیں۔ فرشتے کس کو اہل بیت کہہ رہے ہیں؟ کس کو کہہ رہے ہیں؟ بیوی کو۔ بیوی اگر اہل بیت میں نہیں ہے تو کوئی بھی اہل بیت میں نہیں ہے۔ فرشتوں نے کہا اے اہل بیت، اللہ کے حکم سے تعجب کرتے ہو؟ تم پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں، اللہ کے فیصلوں پر تعجب نہیں کرتے؟ فوراً سر جھکا لیا، اچھا اللہ کا حکم ہے تو آمنا وصدقنا۔ اب یہاں پر ذرا نوٹ کیجئے، فرشتے آئے ہیں انسانی شکل میں، خوبصورت نوجوان۔ ابراہیم علیہ السلام سامنے بیٹھے ہوئے فرشتوں کو پہچان نہیں سکے کہ فرشتے ہیں کہ انسان ہیں۔ نبی کو اپنے سامنے کا بھی پتہ نہیں ہے، جب اللہ بتاتا ہے تو پتہ چلتا ہے۔ اس لیے معلوم ہوا نبی کو نہیں پتہ تو کسی کو بھی نہیں پتہ، سب کچھ کا پتہ صرف ہمارے رب کو ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام خلیل اللہ ہیں، لیکن نہیں پتہ کہ فرشتے ہیں، ان کو تو کھانے کی حاجت ہی نہیں ہے، انسان سمجھ کر کھانا لا کے پیش کر دیا۔ دوسری بات سمجھیے، فرشتے ہیں انسانی شکل میں آئے ہیں، کھانا سامنے پڑا ہے کھاتے نہیں ہیں، کھانا سامنے پڑا ہے کھاتے نہیں ہیں۔ معلوم یہ ہوا جو اندر سے نور ہو، باہر سے بے شک انسانی شکل کا بھی ہو، وہ کھاتا پیتا نہیں ہے۔ حقیقت تو نہیں نہ بدلتی۔ اگر ہمارے پیارے نبی عام نور نہیں، اللہ کے نور میں سے نور ہیں، آپ تو کھاتے بھی رہے ہیں، آپ تو پیتے بھی رہی ہیں، آپ کو تو بچے بھی تھے، آپ کی تو بیویاں بھی تھیں۔ مکہ والے کہتے تھے عجیب رسول ہے، کھاتا بھی ہے پیتا بھی ہے۔ اللہ نے جواب دیا میرے سارے نبی کھایا پیا کرتے تھے۔ کہتے تھے اس کی بیویاں اس کے بچے، اللہ نے کہا میرے سارے نبیوں کے بیوی بچے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ان جو اللہ کے رسول تھے نا وہ انسان ہی تھے۔ اگر ان کو نور کہیں نا، پھر کھانے پینے کا تو معاملہ ہی نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن کے یہ اتنے واضح دلائل ہیں کہ بندے کو سمجھ آ جاتی ہے۔ لو جی اب یہاں سے رخصت ہو کر چلے گئے لوط علیہ السلام کے پاس۔ تھے کون؟ خوبصورت نوجوان۔ قوم نے دیکھا یہ اجنبی نوجوان آ رہے ہیں، بڑے خوبصورت ہیں، نورانی چہرے ہیں، اور فرشتوں کی خوبصورتی کے تو کیا کہنے۔ آگے آپ سن رہے ہیں نا سورہ یوسف، کل انشاءاللہ بیان کریں گے۔ یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر وہ مصر کی عورتیں کیا کہنے لگیں؟ اتنا خوبصورت، ما ھذا الا بشرا، کہنے لگے یہ انسان نہیں ہو سکتا، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہی ہے، اتنا خوبصورت۔ تو اگر فرشتے ہی آ رہے ہیں تو پھر کیا بنے؟ لو جی فرشتے آ گئے اور آ کے سیدھے لوط علیہ السلام کے گھر کی طرف۔
وہاں جا کے بیٹھک میں بیٹھے، لوط علیہ السلام کی بات چیت شروع ہوئی، قوم نے جناب ہجوم کر دیا، لوط کر ان کو ہمارے حوالے، آج تو شکار آئے ہیں، طرح طرح کی باتیں سورہ ہجر میں بھی، یہاں بھی ہے۔ لوط علیہ السلام کہنے لگے کاش میرے پاس نوجوانوں کی جماعت ہوتی، میں اپنے مہمانوں کی حفاظت کر کے دکھاتا، مجھے میرے مہمانوں میں رسوا نہ کرو، یا نوجوانوں کی جماعت نہیں، کو مضبوط میرے پاس قلعہ ہی ہوتا، وہاں جا کے چھپ جاتا۔ اتنی بے بسی، جب یہ بے بسی دیکھی نا اللہ کے فرشتوں نے تو کہا یا لوط انا رسل ربک، واہ کیا منظر ہوگا۔ فرشتے بے بسی دیکھ کر بولے اے لوط پریشان نہ ہو، ہم کوئی عام مہمان نہیں، ہم رب کے بھیجے ہوئے فرشتے مہمان ہیں، لن یصلوا الیک، آپ کو آج جوانوں کی ضرورت نہیں، ان بدبختوں میں سے کوئی ایک بھی آپ تک پہنچ نہیں سکتا۔ پھر ارشاد ہوا رات کا اندھیرا چھائے، آپ نے اپنے ساتھ ایمان والوں کو لے کر نکل جانا ہے، آپ کی بیوی نہیں آپ کے ساتھ جائے گی، وہ یہیں رہے گی، اور نشان زدہ پتھروں کی آسمان سے بارش ہوگی۔ ان فرشتوں نے اللہ کے حکم سے پوری بستی کو زمین سے اٹھایا، اوپر لے گئے، حتیٰ کہ روایات اور تفاسیر میں بات آتی ہے اس بستی کے کتوں کے بھونکنے کی آواز آسمان کے فرشتوں نے سنی، اوپر سے پھر اس کو الٹا کے پھینک دیا گیا اور اوپر سے پتھروں کی بارش ہو گئی، اور اللہ نے اس بستی کا نام و نشان مٹا کے رکھ دیا۔ یہ اس قوم کا حال ہوا جو ہم جنس پرستی کی دعوے دار تھی۔ آج بھی دنیا کے اندر ہم جنس پرستی کے دعوے دار بڑے ہیں، پاکستان کو بھی انہوں نے اس غلاظت میں دھکیلنے کی کوشش کی۔ رنگا رنگ کی دنیا آتی ہے، جن بدبختوں کو اپنا بھی نہیں پتا ہوتا، اپنے کردار کا بھی نہیں پتا ہوتا، اور آئے ہیں ہم جنس پرستی کے نعرے لے کر۔ اللہ ان کو بھی ویسے ہی تباہ کرتا ہے جیسے اللہ نے ان کو تباہ کیا تھا۔ اور آج دیکھ لو ایک کرونا وائرس ایمان نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے نشان عبرت بنا کے رکھ دیا ہے، اور ایسے لوگ کبھی ایڈز کے مریض بنتے ہیں، کبھی کسی بیماری میں، کبھی کسی بیماری میں، اللہ نشان عبرت بنا کے چھوڑتا ہے۔ اس لیے سمجھ لینا چاہیے فطرت کے خلاف جنگ کریں تو کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد شعیب علیہ السلام کا واقعہ ہے، اس قوم کے اندر شرک کے ساتھ ساتھ کم تولنا، کم ماپنا، مالی بددیانتی اور خیانت تھی۔ شعیب علیہ السلام نے کہا اللہ کی عبادت کرو، مال اللہ نے دیا، اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرو۔ کہنے لگے دونوں باتیں تیری غلط ہیں، تیرے کہنے پر ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ اچھا مال ہمارا ہے، مرضی تیری چلے گی؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ آخر کار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ان کو دیا ہوا وقت بھی پورا ہوا، اس پر بھی، اس قوم پر بھی عذاب آیا، اور اللہ نے ان کو بھی صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ پھر آخر میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا چند آیات میں ذکر ہے کہ وہ ہمارے دلائل لے کر فرعون اور فرعونیوں کی طرف آئے، لیکن وہ بھی نہیں مانے۔ اللہ نے کہا قیامت کا دن ہوگا، فرعون اور فرعون کے سارے سردار آگے آگے ہوں گے، قوم پیچھے پیچھے ہوگی، اور سب کے سب جہنم میں جائیں گے۔ اللہ نے کہا سنو وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ، قیامت تک آنے والے لوگ سنیں، آپ کے رب کی پکڑ ایسی ہوتی ہے جب وہ بستیوں کو پکڑتا ہے نا، پھر نشان عبرت بنا دیتا ہے، پھر ان کے بڑے بڑے معبود بھی ان کے کام نہیں آتے، جن ان کو وسائل کے اوپر، جن وسائل کے اوپر ان کو بڑا مان ہوتا ہے، وہ بھی ان کے کام کے نہیں رہتے۔ یہ تو دنیا ہے، قیامت کا دن وہ دن ہوگا جب سب حاضر ہوں گے، کوئی اللہ سے بات تک نہیں کر سکے گا اللہ کی اجازت کے بغیر۔ کافر لوگ، شرک کرنے والے، نافرمان ہمیشہ کے لیے جہنم میں، سعادت مند ایمان والے فرما بردار ہمیشہ کے لیے جنت میں۔ اور آخری رکوع میں اللہ نے اپنے پیغمبر کو نصیحت کی، میرے پیغمبر جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے بس اس پر قائم رہیے، 5 وقت کی نماز پڑھیے، اللہ کا ذکر کیجئے، استقامت، صبر، ان چیزوں پر قائم رہیے۔ یہ جتنے واقعات ہم نے بیان کیے ہیں، ان کے بیان کا مقصد یہ ہے تاکہ لوگوں کے سامنے حق بات آ جائے، ان کو سمجھنے کا موقع مل جائے، اور آپ کو حوصلہ ہو کہ یہ جتنی مخالفت میری ہو رہی ہے صرف میری نہیں، مجھ سے پہلے نبیوں کو بھی ایسے ہی حالات سے گزرنا پڑا ہے۔ اللہ نے ان واقعات کو، ان قصص کو بیان کیا ہے عبرت کے لیے۔ عقل والے عبرت پکڑیں، سبق حاصل کریں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہم سب کو
قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے، اپنے عقل مند بندوں میں اللہ ہمیں شامل فرما لے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔